پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج مشترکہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بورڈ آف پیس کے حوالے سے اپنا ایک نقطہ رکھا اور اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آج مشترکہ اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے بورڈ آف پیس کے حوالے سے اپنے تحفظات بھی سامنے رکھے۔ علامہ صاحب نے ایک مطالبہ کیا کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ اب اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے مطالبات ہوتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ ابھی بھی باضابطہ طور پر جیسے آپ نے بھی تحریک التوا جمع کرا رکھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیٹ میں جو وزیر خارجہ ہیں وہ آ کر بریف کریں؟ اور دوسرا جو مولانا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں سر، تو کیا اس مطالبے سے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے؟ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں؟ فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، پارلیمان کی انپٹ لی جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جہاں فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی تشریف لے آئے گا بعد ناخواستہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب تو معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بھی اعتماد میں لینا گوارا نہیں کیا۔ دو تین لوگ جو ہے نا وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں ایک خاندان کے، وہ جا کے ادھر جا کے کوئی کمٹمنٹ دے آتے ہیں، تو پاکستان جو ہے یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے جہاں پہ جو کوئی ایک خاندان فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ سب کچھ جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے مسلط ہو جائیں گے۔ یہ درست نہیں کر رہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ امپلائڈلی جو ہے نا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اس آپ کے کو یہ ساتھ خدشہ ہے اپنا کامران صاحب، آپ کو سر یہ خدشہ ہے کہ پاکستان اس طرف جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ حماس کو جو مزاحمت تو حماس کر رہی تھی یا فلسطینی جو مزاحمت کر رہے تھے اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے نا فلسطین کو تو اسرائیل جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا اب مسلمان ملک جو ہے اس کو مل کے نقصان پہنچائیں گے اور اس کو جو ہے اس کی وہ مزاحمت کو ختم کر دیں گے۔ وہ مزاحمت ختم ہوگی تو فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو۔ تو یہ سارا جو یہ پورا جو میلہ بنایا گیا ہے، میلہ رچایا گیا ہے، یہ ہم دیہاتیوں کی چادر چرانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا حرکت کی جا رہی ہے۔ وہ مسلمانوں کا جو وہ پردہ ہے، جو مزاحمت ہے، وہ لے جائی جائے گی اور ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے۔ لیکن سینیٹر صاحب، آج مولانا صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جتنی شکایتیں ان کو عمران خان کی حکومت سے تھیں اس سے زیادہ موجودہ حکومت سے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی یا ان کو ختم کرنے سے پہلے بھی ایک پی ڈی ایم بنی جس کے سربراہ مولانا صاحب خود تھے، اور آج جو حکومت میں ہیں انہی جماعتوں کو مولانا صاحب لے کر آگے چلے۔ آپ کا کوئی گلہ ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے کہ جو ان کو آگے لے کر چلے، آج ان جماعتوں نے اس ایک جو پی ڈی ایم کا سربراہ تھے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ ہماری کوئی پراپرٹی کی تقسیم کا مسئلہ تو نہیں تھا، اصل مسئلہ تو پالیسیوں کے اوپر تھا۔ وہ پالیسیاں اس میں تسلسل ہے، نہ صرف تسلسل ہے بلکہ وہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ تیزی اختیار کر گئی ہے۔ جو معاملات جو پہلے کچھ سلو تھے اب زیادہ ہونے لگ گئے ہیں۔ خلاف شریعت جو ہے وہ لیجسلیشن، تمام اختیارات جو ہے نا وہ ایک مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں آ جانا، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ مغرب کے ایجنڈے کو پورا کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے بھی تھا عمران حکومت میں، مگر یہ اس کی رفتار کچھ تقریباً کم تھی۔ تو اب جو ہے اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ شروع ہو گئے۔ تو ہمارا اصل گلہ یہی ہے کہ آپ اسلام سے بھی باہر نکل گئے، اسلام سے پالیسیاں بھی آپ نے باہر لے لی، لیجسلیشن ایسی کرنے جا رہے ہیں جس میں فیملی جیسا بنیادی یونٹ بھی آپ نے تباہ کرنا ہے، آپ نے اس کو بھی تباہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ آپ نے آپ کو بالکل جو ہے نا مغرب کے ہاتھوں میں دے دیا، اور نہ صرف مغرب کے ہاتھوں میں دے دیا، جہاں جہاں پہ کوئی مزاحمت کی کسی کی میں سکت تھی، جو شہادتیں تھیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، 70-80 ہزار کی تعداد میں شہادتیں تھیں، بے گھری علیحدہ تھی، زخمی علیحدہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس میں بھی ایسا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں جس کا بینیفیشری جو ہے اسرائیل ہے۔ اچھا، تو کامران صاحب یہ جو اب کراچی کا معاملہ ہو، ثانیہ گل پلازا یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو، پارلیمنٹ کے اندر بھی اب اس پر بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو کوئی خدشہ یا کوئی کسی آپ کے کولیگ سے کوئی بات ہوئی ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے یا حکومت ارادہ رکھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی؟
دیکھیے جو اپنی جو مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ اندرون خانہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پیپر ورک جاری ہے، اور یہ حکومت کے ساتھ جو الائز ہیں وہ آپس میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور اس میں پیپر ورک کرنے کے بعد جو ہے یہ اچانک جو ہے کسی لمحے یہ سامنے سب کچھ آ جائے گا، اور اس میں یہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں صوبوں کے حوالے سے معاملات کو جو ہے نا وہ جو اس میں جو ریزولوشن ہے صوبائی اسمبلیوں کا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، بھلے صوبوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس وقت چھیڑ چھاڑ نہ کی، مگر اس میں صوبائی اسمبلیوں کا یہ اختیار ختم کر دیں گے یہ 2/3 ریزولوشن والا اس صوبائی اسمبلی سے، جس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آرٹیکل 160 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ووٹر کی عمر کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو چھیڑ چھاڑ جو دستور کے ساتھ جو مجوزہ چھیڑ چھاڑ ہے اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہوں گے ملک کے لیے۔ اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے۔ اچھا سر، ایک اگر مختصراً بتا دیں کہ آج مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مشرف کی حکومت کے خلاف بھی نکلے تھے تو آج بھی نکل سکتے ہیں، پارٹی کے اندر موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا کوئی پلان تیار ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے سر؟ جی، پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ اس میں خاصی مضطرب ہے اس حوالوں سے، جو شریعت کے خلاف قانون سازی یا جس طرح سے جو اب یہ پیس بورڈ والی بات آ گئی، اس میں پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پارٹی کا ایک حلقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک موسم جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دور دراز سے جو ہے اپنے ورکر کو بلوا لیں، اور اس کے بعد آگے رمضان کے ساتھ جو ہے ہم بالکل منسلک ہو چکے ہیں، شعبان شروع ہے اس وقت، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا جی وہ ذہن میں رکھ کے جو ہے ہم اب سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اب ہم کو کتنا آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے سینیٹر مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مولانا صاحب نے آج مشترکہ اجلاس میں اپنا نقطہ رکھا، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔